السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے. میں آپ کو پی ایف کے پروڈکٹس کے بارے میں بریف کروں. پی ایف بیسیکلی موٹر بامس 3 کیلیبرس میں بناتی ہے: 120 mm, 81 mm اور 60 mm. موٹر ایم بیسیکلی ایک ہائی اینگل سے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں ہر ایمونیشن کے اندر 2 سے 3 ٹائپس ہوتی ہے، جس میں سے ایک ایمونیشن ہوتا ہے ہائی ایکسپلوسیو جو گرنے کے بعد فریگمنٹیشنس کرتا ہے. وہ بیسیکلی جو فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ جا کے دشمن کے پرسنل کو یا ان کے وہیکلس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. دوسرے اس میں ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایلومینیٹنگ. جب آپ یہ فائر کرتے ہیں تو یہ دشمن یا آپ کے علاقے کے اوپر جا کے ایک چھوٹا سا پیراشوٹ کھول لیتا ہے اور اس کے نیچے کیمیکل کمپوزیشن بہت برائٹ طریقے سے جلتی ہے. یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رات کے ٹائم میں اگر آپ کو روشنی کی ضرورت ہو تو آپ اس قسم کے مارٹرز فائر کر سکتے ہیں. اور تیسری جو ہمارے پاس ورژنز ہوتے ہیں وہ ہیں بیسیکلی ٹریننگ ورژنز، جو بیسیکلی ان میں ایکسپلوسیو نہیں ہوتا، تو دے آر مچ مور سیفر. ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے ٹریننگ میں، اور پھر بھی ایک اسموک دیتے ہیں تاکہ آپ کی ٹریننگ میں اندازہ ہو سکے کہ آپ کا موٹر کدھر ہے. اس کے علاوہ ہم آرٹلری کے ایک وائڈ ویرائٹی بناتے ہیں. ایوری تھنگ کی اسٹارٹ فرام 25 پاؤنڈ جو ایک چھوٹا سا گولا ہے، اس کے بعد ہم 105 mm, 122 mm, 130 mm اور 155 mm بناتے ہیں. گولا جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی رینج بھی بڑھتی ہے اور اس کی زیادہ اس کی لیتھیلٹی بھی بڑھتی ہے. کچھ جگہوں پہ آپ کو بہت زیادہ لیتھیلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب آپ دشمن میں میکسیمم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ ایسی جگہ میں آرٹلری استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کی اپنی فورسز یا اس قسم کے جگہ ہوتی ہے جن کو آپ نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو وہاں آپ چھوٹے آرٹلری کے راؤنڈز استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 105. اس کے علاوہ چند جگہ اس طرح ہوتی ہے جہاں آپ بڑی آرٹلری پہنچا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ پہاڑوں میں ہائی اپ، تو وہاں فیلڈ آرٹلری، چھوٹی آرٹلری استعمال کی جاتی ہے جہاں آپ کی زیادہ رینج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہم 12.7 مشین گن، ہیوی مشین گن مینوفیکچر کرتے ہیں. یہ بیسیکلی جو شنکا مشین گن ہے، اس کا 2 قسم کے ایمونیشن بھی ہم بناتے ہیں، جس میں آرمر پیئرسنگ انسینٹری اور آرمر پیئرسنگ اور آرمر پیئرسنگ انسینٹری 2 قسم کے ایمونیشن بناتے ہیں. آرمر پیئرسنگ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا جہاز یا ٹارگٹ جو بیسیکلی آرمرڈ ہو، جس پہ عام گولیاں اثر نہیں کرتی، تو اس کے اندر ایک انتہائی ہارڈنڈ اسٹیل پینیٹریٹر ہوتا ہے. وہ پینیٹریٹ کر کے دشمن کو اس آرمر کے پیچھے بھی نشانہ بنا سکتا ہے. آرمر پیئرسنگ انسینٹری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے اگر فیول میں ہٹ ہو جائے تو وہاں آگ بھی لگا دیتا ہے. تو وہ بیسیکلی دونوں کام کرتے ہیں، وہ آرمر کو پینیٹریٹ بھی کر دیتے ہیں اور اندر آگ بھی لگا دیتے ہیں. پی ایف اسمال آرمس 2 کیلیبرس میں مینوفیکچر کرتی ہے: 7.62 51 جو ایک بڑی رائفل کی گولی ہے، بیٹل رائفل کیلیبر ہے، اور اس کے علاوہ ہم 9 mm بناتے ہیں. 9 mm ہم سب مشین گنس میں استعمال کرتے ہیں. ہم نے بیسیکلی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی H&K G3 سے جرمنی میں 1965 میں دی تھی. اس کے بعد تقریباً 1 ملین سے زیادہ G3s بنا چکے ہیں. G3 از بیسیکلی فائرنگ 7.62 51 جس کی 20 راؤنڈ کی میگزین ہوتی ہے. اس کی گولی کی رفتار 780 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، اور اس کا ریٹ آف فائر اگر آپ آٹومیٹک میں کریں تو یہ 600 راؤنڈس پر منٹ ریٹ آف فائر ہوتا ہے اس کا. اگر آپ سمپل بغیر کسی دوربین سے اس رائفل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ 400 میٹر تک دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ ساتھ دوربین استعمال کرتے ہیں اس رائفل پہ تو آپ 600 میٹر تک دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی ورژن ہم نے بنائی ہے جو بیسیکلی زون ایز G3S. یہ ان پرابلمس کو حل کرتی ہے جو پرانی G3 ورژن میں تھے، جن میں ایک ویٹ کا ایشو اور ایک سائز کا ایشو تھا. یہ رائفل اس سے سائز میں کافی چھوٹی ہے اور ویٹ میں تقریباً اس سے 400 گرام کم وزن ہے، لیکن یہ بیرل چھوٹے ہونے کے باوجود 400 میٹر تک دشمن کو نشانہ بناتی ہے. اس کے علاوہ ہم MP5s بناتے ہیں. MP5s بیسیکلی 100 میٹر کے اندر لڑائی کا ویپن ہے. کلوز کوارٹرز، ہاسٹیج سچویشن، پولیس کے کام، بلٹ اپ ایریا، شہر، گاؤں دیہات کے لیے انتہائی مفید گن ہے، جس کی وجہ یہ کہ بہت کنٹرولبل ہے. اگر آپ بہت پاورفل ایمونیشن استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریکوائل بھی بہت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اوور پینیٹریٹ کر کے اپنے دشمن کے درمیان میں سے گولی گزار کے کسی ایسے بندے کو بھی گولی لگ سکتی ہے جس کو آپ نہیں مارنا چاہتے. تو وہاں 9 mm کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کنٹرولبل ہے اور یہ اوور پینیٹریٹ نہیں کرتا. تو MP5 ہم 2 ورژنس میں بناتے ہیں، MP5A2 اور P3. A2 میں بیسیکلی آپ کے پاس اسٹاک ہے اور P3 میں از اے ریٹریکٹیبل اسٹاک. اس کا 30 راؤنڈ کی میگزین ہوتی ہے. اس کا ریٹ آف فائر 850 راؤنڈس پر منٹ ہے. مطلب جب آپ ٹریگر فائر کر دباتے ہیں تو یہ 850 راؤنڈس پر منٹ کی رفتار سے فائرنگ کرتی ہے، وچ از
वाइट है। اس کے علاوہ ہم نے سویلینز کے لیے پاکستان کے جن کے پاس ویلڈ لائسنس ہے ہم نے ایک رائفل انٹروڈیوس کیا وچ از چیمبرڈ ان 308 Winchester وچ از اے سویلین کیلیبر اور اس کی ایک 20 یا 5 راؤنڈ میگزین ہوتی ہے اور آپ 600 میٹر تک اس کو نشانے بازی یا شکار پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ گولڈ پلیٹڈ انگریو ورژنز ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو نارملی گن کلیکٹرز اپنے کلیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں یا انتہائی ہائی لیول کے ڈیلیگیٹس ہماری گورنمنٹ ان کو پریزنٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی ملک کا بادشاہ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر آتا ہے تو یہ تحفے کے طور پہ عام طور پہ ان کو دیا جاتا ہے۔ ہم مشین گن MG3 مینوفیکچر کرتے ہیں، یہ مشین گن MG3 مینوفیکچر کرتے ہیں، یہ بیسیکلی سیم 76251 میں چیمبرڈ ہے، اس کا ریٹ آف فائر 1200 راؤنڈز پر منٹ ہے، یہ جب ٹریگر دبتا ہے تو 1200 راؤنڈز پر منٹ کی رفتار سے راؤنڈز نکلتے ہیں۔ اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 800 میٹرز پر سیکنڈ سے زیادہ ہے، گولی کی رفتار جو دشمن کی طرف جاتی ہے وہ 800 میٹرز پر سیکنڈ پہ جاتی ہے۔ یہ MG1 کا ماڈیفائڈ ورژن ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی بیلٹس استعمال کی جاتی ہے، اسے بیلٹ لنک بیلٹ کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے انٹیگریٹڈ اور ایک ہوتی ہے ڈس انٹیگریٹیبل بیلٹ۔ زیادہ تر مشین گنوں میں یا انٹیگریٹیبل یا ڈس انٹیگریٹیبل بیلٹ استعمال کی جاتی ہے۔ اس مشین گن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں انٹیگریٹڈ اور نان ڈس انٹیگریٹیبل اور انٹیگریٹڈ بیلٹس دونوں استعمال کی جا سکتی ہے بغیر کسی چینج کے۔ میں نے اسٹارٹ میں آپ کو ایک مشین گن دکھائی تھی دوشکا، یہ لاسٹ آئیڈیاز میں ہم نے اس کا ایک لائٹ ویٹ ورژن لانچ کیا تھا۔ اس مشین گن اور اس کے ٹرائی پاڈ کا وزن 98 kgs تھا۔ 98 kgs ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانے میں مثال کے طور پہ پہاڑوں میں آپ کو 3 4 5 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ مشین گن بیسیکلی وہی کام کرتی ہے لیکن اس کا وزن 30 kg ہے، تو ہم نے اس میں بہت میسو قسم کی ویٹ ریڈکشن کی ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ اٹس افیکٹونیس۔ اس کے علاوہ اس سال ہم نے ایک نئی امپروومنٹ کی ہے جو بیسیکلی ویپن یا ایمونیشن تو نہیں ہے لیکن ویپن اور ایمونیشن کے مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ استعمال کرتے تھے لیکن یہ ایکوپمنٹ ہم باہر ملک سے امپورٹ کرتے تھے۔ یہ ویلوسٹی میجرنگ ایکوپمنٹ، جب آپ کوئی بھی گولی بناتے ہیں یا رائفل بناتے ہیں تو آپ کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس کی گولی کی سپیڈ یا رائفل جس رفتار سے اسے گولی فائر کرنی چاہیے کر رہا ہے کہ نہیں، تو گولی کو میجر کرنے کے لیے یہ ایکوپمنٹ لگایا جاتا ہے، اس کی ایک سائڈ سے فائر کیا جاتا ہے، گولی یہاں سے گزرتی ہے اور اس میں سینسرز لگے ہیں جو بیسیکلی بلٹ کی سپیڈ کو میجر کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر ایک ایکوپمنٹ ہے جو ہم نے خود ہی بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ اس کے علاوہ اسمال آرمز، یہ بیسیکلی وہ ایمونیشن ہے جو رائفلوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم بیسیکلی 7.62 میں 3 قسم کی گولیاں مینوفیکچر کر رہے ہیں، 7.6251 جو G3 کی گولی ہے، 7.62x39 جو کلاشنکوف کی گولی ہے اور 7.62x25 جسے عام طور میں پاکستان میں 30 بور کہا جاتا ہے اس کی گولی ہے۔ اس کے علاوہ ہم 7.6254 مشین گن مثال کے طور پہ پیکا یا ڈریگن آف مارکسمین رائفل کے ایمونیشن بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 بور کا ایمونیشن ہم ڈیولپ کرتے ہیں، ایوری تھنگ فرام اے برڈ شاٹ ٹو این SGLG، درمیان میں ساری رینج ہے ہمارے پاس۔ اور یہ ہم بیسیکلی مشیننگ ٹپس ہوتے ہیں، یہ استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ رائفل یا کسی بھی میٹالک چیز کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ POF زیادہ تر اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم خود بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سرپلس کیپیسٹی پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل آزم، بیسیکلی اس رائفل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کبھی کبھی رینج اور ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے۔
نارملی لوگ سنائپر رائفل استعمال کرتے ہیں جو بہت ایکوریٹ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر سنائپر رائفل بولٹ ایکشن ہوتی ہے. انفیکٹ تقریباً ساری سنائپر رائفلز بولٹ ایکشن ہوتی ہے. بولٹ ایکشن میں پریسیجن آپ کو بہت زیادہ آ جاتی ہے, آپ کی رائفل انتہائی ایکوریٹ ہو جاتی ہے, لیکن رائفل سلو ہوتی ہے کیونکہ ہر دشمن کو مارنے کے بعد آپ کو پھر سے ہاتھ سے بولٹ لوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس 4, 5, 6 ٹارگیٹس آپ کے سامنے آ گئے ہیں 500, 600, 700, 800 میٹر پہ جو تیزی سے بھاگ رہے ہیں, تو بولٹ ایکشن سنائپر رائفل کے ساتھ آپ 1 یا 2 کو میکسیمم انگیج کر پائیں گے, اور دشمن آپ کو زیادہ چانس نہیں دیتا ہے ایکسپوز ہونے کا, اپنے آپ کو ایکسپوز زیادہ دیر تک نہیں کرتا ہے. اس جگہ میں یہ کانسیپٹ آتا ہے ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل کا. یہ بیسیکلی سنائپر رائفل جتنی ایکوریٹ تو نہیں ہوتی ہے, لیکن جو نارمل رائفلز آرمی استعمال کر رہی ہوتی ہے ان سے یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے اور ان کی رینج زیادہ ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک میچ گریڈ 22 انچ کی بل بیرل ہے. اس میں 4 to 14 میگنیفیکیشن اسکوپ لگی ہوئی ہے. آپ کا ایک ریلیٹیولی بہتر ٹریگر ہے کیونکہ ٹریگر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ایکوریسی کے اندر, اور اگر آپ اسکوپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اسکوپ تھوڑی اٹھ جاتی ہے, تو آپ کا اسٹاک بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ کو نشانے بازی میں مدد دے. تو بیسکلی اس کے اندر ہم نے ایک اسٹاک انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں چیک اور شولڈر دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے. مین کوئی بھی شوٹر جس کا قد بڑا ہو, چھوٹا ہو, ہاتھ لمبا ہو, نیک چھوٹی ہو, وہ اس کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر کے استعمال کر سکتا ہے. یہ دشمن کو بال ایمونیشن جو عام ایمونیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ 600 میٹر تک, اور میچ ایمونیشن جو اسپیسیفکلی پریسیجن کے لیے بنا ہے 800 میٹر تک نشانہ بنا سکتی ہے ود این ایکوریسی آف sub 2 MOA, which is کافی بہتر ایز کمپیئر ٹو ورلڈ اسٹینڈرڈس. ود میچ ایمونیشن ایٹ sub 1.5 MOA. اس کے علاوہ یہ لائٹ سنائپر رائفل ہے. یہ جب آپ کو تقریباً لیٹ سپوز 1000 میٹر تک دشمن کو نشانہ بنانا ہو تو آپ یہ والی رائفل استعمال کرتے ہیں. اس کی اتنی پریسیجن ہے کہ آپ 800 میٹر تک دشمن کے ہیڈ شاٹس لے سکتے ہیں, اور 400-500 میٹر تک اٹس سو ایکوریٹ دیٹ یو کین پرفارم اے سرجری ود اٹ. اٹ ہیز اے مطلب 26 انچ کی اس کی بیرل میچ گریڈ بیرل ہے. اس پہ 414 میگنیفیکیشن کی اسکوپ لگی ہوئی ہے, 4 to 14 میگنیفیکیشن کی 20 MOA اس کا ریل ٹلٹ ہے. آپ کے پاس ایک میچ ٹریگر ہے جو عام ٹریگر 4.5 kg کا وزن رکھتے ہیں جب آپ اس کو دباتے ہیں. چونکہ ایکوریسی میں ٹریگر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور آپ کو ٹریگر انتہائی لائٹ اور سموتھ چاہیے ہوتا ہے, تو اس کا ایک بہت اسپیشل ٹریگر بنایا جاتا ہے جو 0.5 kg سے 2.5 kg کے درمیان میں کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک میچ ٹریگر ہے جو آپ 0.5 to 2.5 kg ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. 5 یا 10 راؤنڈ باکس میگزین ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہر شوٹر کو اپنے باڈی اسٹرکچر کے مطابق اپنی رائفل ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں چیک اور شولڈر ایڈجسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ رائفل فولڈ ہو جاتی ہے کیونکہ نارملی ایک سنائپر یہ تبھی یوز کرے گا جب وہ ڈپلائڈ ہوتا ہے, جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے. چونکہ نمبر 1 یہ بولٹ ایکشن ہے, اس میں کلوز کوارٹرز میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا اٹس اے سینسیٹیو پیس آف اکوپمنٹ, آپ نہیں چاہتے کہ کہیں گرے لگے ٹوٹے, تو نارملی سنائپر سے اس کو ڈریگ بیگ کے اندر رکھ کے اپنے بیگ پہ لے کے جاتے ہیں, جس میں اس کا چھوٹا سائز ان کو ہیلپ کرتا ہے. یہ پوفا یہ بیسیکلی ہم نے 2009 میں لانچ کی تھی. اس وقت یہ پروڈکشن میں ہے. اٹ از ان سروس ود دا پاکستان ایئر فورس, آرمی, پولیس ڈپارٹمنٹس لائک KP, سندھ, پنجاب, پریزن پولیس, ریلوے پولیس, اور اس کے علاوہ کچھ کسٹمرز اور بھی ہیں. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ نارملی یہ کسی بھی طور پہ ان رائفل کے لیے ریپلیسمنٹ میں نہیں ہے جو کلوز کوارٹرز کمبیٹ میں استعمال کی جاتی ہے. دس از جسٹ ٹو کمپلیمنٹ دیم. یہ جو ہاسٹیج ریسکیو یا روم کلیئرنس کے آپریشنس کر رہے ہوتے ہیں ان کے کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کا کام ایزی کرنے کے لیے. نارملی کلوز کوارٹرز کمبیٹ میں یو یوز ویپن لائک MP5, M4, AK, اسٹف لائک دیٹ. پرابلم ود دوز ویپن از دیٹ یو ہیو ٹو, آپ نے ایک دشمن کے سامنے آ کے دشمن کو نشانہ بنانا ہوتا ہے.
दुश्मन को सामने आने के बाद ज़ाहिर बात है दुश्मन आपको भी निशाना बना सकते हैं, और स्पेशली जब आप हॉस्टेज रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो अगर आप रूम के अंदर जाने के बाद यू हैव अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड माइंड, मतलब सेकंड्स के अंदर आपने डिसीजन लेना है कि मैंने मारना किसको और मैंने बचाना किसको है। और नॉर्मली इस किस्म के सिचुएशन में आप फायर करने में अगर देर कर दें, चूँकि आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन हॉस्टेज और कौन हुआ है, तो कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ये वेपन बेसिकली इन कैजुअल्टीज़ को रोकने के लिए है। इसमें आगे पिस्टल, टॉर्च, लेज़र और कैमरा, और इधर एक LCD स्क्रीन लगी हुई है, ठीक। और ये आप बगैर सामने आए किसी भी जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट, को निशाना बना सकते आपकी ब्रीफिंग भी शानदार है माशाल्लाह, मौला सलामत। हैं। और ये दोनों साइड्स पर मुड़ जाती है। इसमें एक ग्लॉक पिस्टल लगी हुई है जिसकी रेंज तकरीबन 50 मीटर तक है। 25 मीटर तक यू कैन टेक हेड शॉट्स, 50 मीटर्स तक यू कैन टेक चेस्ट शॉट्स। आपकी मैगजीन कैपेसिटी पिस्तौल की नॉर्मली 15 से 20 राउंड्स होती है, तो आपके 15 से 20 राउंड है, लेकिन आप कैपेसिटी इन्हेंसमेंट मैगजीन्स लगा के 30 राउंड तक भी मैगजीन कैपेसिटी इन्हेंस कर सकते हैं। कितने बोर्ड की गोली लगती है? 32। आप जो भी एक्सप्लोसिव एमिनिशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे जो मैं आर्टिलरी के मोटर्स के गोले आपको दिखा रहा था, या हम जो रॉकेट्स बनाते हैं, उसमें ये डिसाइड करना होता है कि वो गोला जब आपने फायर कर दिया तो वो फटना कब चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सीधी ज़मीन है और उस पर आपके टारगेट्स खड़े हैं तो आप चाहते हैं कि वो ज़मीन पे लगते साथ ही गोला फट जाए। इसके अलावा अगर सपोज़ किसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर छत के मतलब फ्लोर के अंदर है, तो आप नहीं चाहते कि आपका गोला छत पे फट जाए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर नुकसान नहीं होगा, तो आप उसमें एक डिले दे देते ताकि वो छत से गुजर के आके कमरे के अंदर फट जाए और बिल्डिंग के अंदर जहाँ एक्चुअली आपका दुश्मन छुपा है वो उसको निशाना बना सके। और या किसी तौर पे अगर दुश्मन किसी ट्रेंच के अंदर छुपा हुआ है, मतलब ज़मीन के अंदर गड़ा खोद के छुपा हुआ है और उसके आसपास गोले गिरेंगे तो उसको वो श्रैपनल्स आके नहीं लगेंगे, तो उनको निशाना बनाने के लिए आप एक प्रॉक्सिमिटी बर्स्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप गोला ला के उसके बिल्कुल सर के ऊपर फाड़ देते हैं और उस पर श्रैपनल्स की बारिश हो जाती है और वो किसी सुराख या ट्रेंच या डिच के अंदर अपने आप को बचा नहीं सकता। ये वाला काम कि गोला कब फटना चाहिए, ये एक गोले का एक पार्ट होता है, एक्चुअली गोले का पार्ट नहीं होता, एक सेपरेट पार्ट गोले के साथ लग जाता है जिसे कहते हैं फ्यूज़। ये वो वाला काम फ्यूज़ करता है। हम जितने किस्म के भी गोले बना रहे हैं, चाहे वो मोटर के हो, चाहे आर्टिलरी के हो, चाहे रॉकेट आर्टिलरी हो, चाहे रॉकेट्स के हो, उनके फ्यूज़ेस POF खुद मैन्युफैक्चर कराता है, जिसमें से पॉइंट डेटोनेशन, डिले और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ेस शामिल हैं। इसके अलावा हमारी एयरफोर्स अमरीकी साख्ता, फ्रेंच साख्ता और बेसिकली चाइनीज़ या रशियन साख्ता जहाज़ इस्तेमाल करती है। उन सब का गन एमुनिशन POF डेवलप करता है। 20 mm, 23 mm, 30 mm और 37 mm के राउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेवी का फलेक्स एमुनिशन है, वो भी हम डेवलप करते हैं, और 12.7 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स बेसिकली मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मोस्ट कॉमन हैंड ग्रेनेड है उसमें आप बेसिकली पिन निकाल देते हैं, इसके दरम्यान में एक एक्सप्लोसिव चार्ज होता है, जब ये फटता है तो उसके छर्रे आके दुश्मन को एक ख़ास रेडियस तक निशाना बनाते हैं। वो हम RGS 84 ग्रेनेड्स बनाते हैं। इसके अलावा चंद ग्रेनेड्स बेसिकली टारगेट इंडिकेशन या आपकी लोकेशन इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप उनको डिप्लॉय करते थे तो रेड, ग्रीन या ब्लू या किसी भी किस्म की स्मोक निकलेगी, जो आया आपकी आर्टिलरी को या आपकी एयरफोर्स को या आपके एयर कवर को वो जगह भी बता सकती है कि जहां आप चाहते हैं कि एयर रेड आए या सपोर्ट आए, या आप अपनी लोकेशन देने के लिए भी एक स्मोक फ्लेयर छोड़ सकते हैं जो आपके सपोर्टिंग आर्म्स या आपके सेम आर्म में सपोर्टिंग जो दूर से है वो आपकी लोकेशन इंडिकेट कर सके। टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट इज़ बेसिकली यूज़र का डोमेन है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊँगा, वो आपको नेचुरली कोई एयरफोर्स आदमी या नेवी वाला बंदा बता पाएगा, लेकिन मैं जनरल यूज़ के बारे में आपको। इसके अलावा टैंक एमुनिशन के हम 3 कैलिबर्स बनाते हैं, 100 mm, 105 mm और 125 mm, 125 mm। हर कैलिबर में हम 2 किस्म के राउंड्स बनाते हैं, हाई एक्सप्लोसिव और APFSDS राउंड्स। हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स बेसिकली जाके फटते हैं, श्रैपनल्स होते हैं, ये
لوگوں کے اگینسٹ استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ اس جگہ میں ہم نے نشانہ بنانا ہوگا دشمن کو, اگر وہ اس طرح کھڑے ہو تو ہم ہائی ایکسپلوسیو گن راؤنڈ استعمال کریں گے, جو ادھر آ کے پھٹے گا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جا کے دشمن کو انکیپیسیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر میں نے دشمن کے کسی ٹینک کو یا بنکر کو نشانہ بنانا ہے تو وہ آلریڈی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہائی ایکسپلوسیو کی ہٹ لے سکتے ہیں. ان کو انکیپیسیٹیٹ یا ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہم راؤنڈ استعمال کرتے ہیں APFSDS. یہ بیسیکلی ٹنگسٹن کاربائڈ کا ایک پینیٹریٹر راڈ ہوتا ہے. فائر ہونے کے بعد باقی ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور صرف یہ راڈ ٹریول کرتا ہے ایٹ ایکسٹریم اسپیڈ, اور اس کی ڈینسٹی از فار گریٹر دین دا ڈینسٹی آف دا اسٹیل. یہ راڈ کی مثال ٹینک پہ لگنے کی اسی طرح ہے جس طرح آپ ایک چاقو کسی خربوزے کے اندر کرتے ہیں, کمپلیٹلی اس کے اندر سے گزر جاتا ہے. گزرتے ہوئے اتنی زیادہ ہیٹ کریٹ کرتا ہے کہ اس کا انٹرنل فیول اور پروپیلنٹ یا ایکسپلوسیو وڈ کمبسٹ اور وہ چیز خود ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم آرٹلری آلریڈی ڈیولپ کر رہے تھے. آرٹلری کا ایک اور پارٹ ہوتا ہے جو آرٹلری کو ماڈرنائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو بیسیکلی رینج انہینس کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیس پلیٹ. پاکستان ابھی تک خود بیس پلیٹ نہیں ڈیولپ کر رہا تھا. ہمارے R&D کے سیکشنز نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے ہم نے 155 کا بیس پلیٹ ڈیولپ کر دیا. بیس پلیٹ بیسیکلی کام اس طرح کرتا ہے کہ گولا جب فائر ہوتا ہے تو گولے کے پیچھے, کیونکہ گولا بہت سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک ٹریک بن رہا ہوتا ہے. وہ ٹریک بیسیکلی از لو پریشر اور لیٹ سے ویکیوم ایریا جو آپ کے گولے کی سپیڈ مسلسل کم کر رہا ہوتا ہے. یہ والا بیس پلیٹ بیسیکلی گولے کے بیس میں لگ جاتا ہے اور یہ کانسٹنٹلی ایک کیمیکل کمپوزیشن جل رہی ہوتی ہے جس سے وہ ویکیوم ایریا, یہ میں آپ کو بہت سمپلیفائی فارمز میں بتا رہا ہوں, ہوتا اس سے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہ پورا ویکیوم فل کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس پہ جو ڈریگ کے ایفیکٹس آ رہے تھے وہ کم ہو جاتے ہیں اور آپ کی رینج انہینس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک نارمل گولا آپ سپوز, میں ایک ہائپوتھیٹیکل رینج آپ کو بتا رہا ہوں, 15 کلومیٹر تک پھینک سکتے تھے. بیس پلیٹ لگانے کے بعد آپ اسے 20 کلومیٹر تک مار سکتے ہیں. تو صرف اس چیز کی لگانے سے آپ کی رینج انہینسمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ دشمن کو زیادہ دور سے انگیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا سسٹم اس دفعہ ڈیولپ کیا ہوا ہے, اینٹی ٹینک مائنس. نارملی جو بارودی سرنگ جسے کہا جاتا ہے, اس میں کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, کچھ اینٹی پرسنل مائنز ہوتی ہیں, کچھ اینٹی ٹینک مائن ہوتی ہیں. اینٹی پرسنل انڈیویجول انسان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو بیسیکلی آج کل بینڈ ہے. لیکن اینٹی ٹینک مائنز آپ استعمال کر سکتے ہیں دشمن کے ان ٹینکوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. نارملی وہ اینٹی ٹینک مائنز آپ اسپیسیفکلی خود جا کے گھڑا کھود کے ان کے راستے میں چھپاتے ہیں, لیکن یہ ایک ماڈرنائز سسٹم ہے جس میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا پڑتا. یہ بیسیکلی اس کی لانچر ٹیوبز ہے. ایک لانچر ٹیوب کے اندر 5 راؤنڈز آتے ہیں. آپ دشمن کے راستے کے اندر ایک وہیکل کے تھرو آپ یہ مائنز ڈسپرس کر سکتے ہیں اور آپ اس جگہ سے ایویکویٹ کر سکتے ہیں. ہر لانچر سے یہ 5 مائنز نکلتی ہے جو زمین پہ آ کے اس طرح ڈپلوائے ہو جاتی ہے. اس مائن کی خصوص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹینک اڑا کے رکھتے ہیں, لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹینک, جیپ اور ٹرک کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. اس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ٹینک کو اڑائے گا, اگر آپ چاہتے ہیں اور ٹرک اور جیپ کو کچھ نہیں کہے گا, اور آپ اس طرح بھی پروگرام کر سکتے ہیں یہ ٹینک, ٹرک اور جیپ تینوں کو اڑا دے گا جو اس کے اوپر سے گزرا. وہ اس کے اندر ایک سینسری ڈیوائس لگی ہوئی ہے, وہ آئی ناٹ گوئنگ ٹو دا ڈیٹیلس, لیکن وہ دشمن کے آتے ہوئے دشمن کا پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ ٹینک میں آ رہا ہے, ٹرک میں آ رہا ہے کہ جیپ میں آ رہا ہے. دوسری اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارملی آپ یہ بھی چاہ سکتے ہیں کہ میں اگلے 24 گھنٹے کے لیے یہ علاقہ دشمن کو ڈینائی کر دوں, 2 دن کے لیے, 6 دن کے لیے. لیکن جو بھی ہو جائے اینڈ میں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یا ایون آپ کے دشمن کے ملک میں اس قسم کی چیزیں لائیو پڑی رہے, چونکہ سویلینز, بچے یا کوئی بھی اس کے نزدیک آ کے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک ST موڈ ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ یہ آپ فائر کر پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے دیر ایکٹیو رہے گا اور اس کے بعد یہ خود ہی پھٹ جاتا ہے. تو آپ اس قسم کے ڈیوائسز
بیٹل فیلڈ کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں جو سویلینز کو نقصان پہنچا سکیں. اس کے علاوہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہمارے R&D سیکشن نے کی ہے. اس کی پرانی بھی R&D ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہی نے ڈیولپ کیا تھا. ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اٹس ڈیپتھ چارج. ڈیپتھ چارج بیسیکلی استعمال کیا جاتا ہے دشمن کو آپ دوست کو تباہ کرنے کے لیے. یہ نارملی ایک نیول شپ سے فائر کیا جاتا ہے اس لوکیشن پہ جہاں آپ نے آپ دوست کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہو. یہ پانی کے اندر جا کے پھٹتا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوست کے ساتھ جا کے لگ کے یہ پھٹے گا. اگر یہ آپ دوست کی کلوز ویسینٹی میں پھٹ جائے آپ دوست تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے پاکستان نیوی کے لیے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستان ایئر فورس کے لیے لو ڈریگ بامز ڈیولپ کرتے ہیں جو بیسیکلی 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ اور 2000 پاؤنڈز کے ہوتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہم بیسیکلی 2 قسم کے شولڈر فائرڈ راکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, RPG-7 اور SPG-9. RPG-7 کے ہمارے پاس 2 ورژنز ہیں. ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک جس کے اندر ایک شیپ چارج ہوتا ہے جو بیسیکلی استعمال کیا جاتا ہے دشمن کی فورٹیفائڈ پوزیشنز, ان کے پتھر بند یا ان کے ٹینک یا ان کے آرمڈ وہیکلز کو نشانہ بنانے کے لیے. یہ راؤنڈز لگ کے کسی بھی قسم کے آرمر کو تباہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کی بندوں کو ہلاک کر سکتے ہیں. لیکن ڈاؤن سائڈ از کہ یہ فریگمنٹیشن نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم آرمر کو نہیں ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دشمن کی انفنٹری کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں. ان کو نشانہ بنانے کے لیے ہمیں اس قسم کا راؤنڈ چاہیے جو پھٹ کے فریگمنٹیشن کرے اور فریگمنٹیشن سے دشمن کرے. اس کے لیے ہم نے RPG-7 فریگمنٹیشن ورژن بنایا ہے. اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ دشمن ہوتا ہے وہاں لگنے کے بعد زمین پہ اس سے ایک وار ہیڈ نکلتا ہے جو 6 فٹ پہ جا کے ایکسپلوڈ ہوتا ہے. اس کا 6 فٹ پہ ایکسپلوڈ اور اس کے اندر 850 8 mm اسٹیل بال بیئرنگس ہیں. تو 6 فٹ پہ ایکسپلوڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 15 میٹر ریڈیس کے اندر انسان کے سائز کی چیز مشکل ہے بچے. تو یہ اٹس ہائیلی فارمیڈیبل راؤنڈ اگر آپ نے پرسنل کو انگیج کرنا ہے. اس کے علاوہ SPG-9 اس سے زیادہ بڑے ڈائمیٹر کا راکٹ ہے. اس میں بھی ہم ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک اور فریگمنٹیشن ورژنز بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک کلودنگ فیکٹری ہے جو بیسیکلی یونیفارمز اور یونیفارمز کے علاوہ PLC پرسنل لوڈ کیرینگ ایکوپمنٹ بناتی ہے. بلٹ پروف جیکٹس. پرسنل لوڈ کیرینگ ایکوپمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سپاہی جو جنگ میں جا رہا ہے اس نے نیچرلی ساری چیزیں کیری کرنی ہوتی ہے. اس کے خوراک, میڈیکل کٹ, ایمونیشن اور مختلف اور چیزیں, مارٹرز کیری کر سکتے ہیں, راکٹس کیری کر سکتے ہیں. تو اسے پرسنل لوڈ کیرنگ ایکوپمنٹ کہا جاتا ہے جس میں وہ یہ سارا چیزیں کیری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے رکسیک ہے جس کے اندر بینڈلیر ہے جس کے اندر آپ میگزینز اور گرنیڈس کیری کر سکتے ہیں. آپ کا بیک پیک ہے, آپ کے موٹر کیریئرز ہے, اس کے اندر آپ موٹرز کیری کرتے ہیں. نیچرلی آپ جب موٹر ڈپلائی کر رہے ہیں آپ نے ٹیوب لے کے جانی ہے, آپ نے ایمونیشن لے کے جا کے آگے جا کے دشمن کو نشانہ بنانا ہے. تو یو نیڈ سم تھنگ ٹو کیری دوز تھنگز ان اٹ سیفلی فرام ون پلیس ٹو اندر. اور اس کے علاوہ ہمارے RPG کیریئر ہے جس میں آپ مختلف قسم کے RPGs رکھ سکتے ہیں. اینٹی ٹینک, اینٹی پرسنل, ان کے ایکسپیلنگ چارج ٹائم نکالنے پہ اس سے نکال کے آپ ایکسٹرا راؤنڈ فائر کر سکتے ہیں. ہماری کلودنگ فیسلٹی از بیسیکلی equipping the Pakistan Army which is the 7th largest army in the world. So you can well imagine the volume of work. اس کے علاوہ ہم نے چند دوست ممالک جس میں سعودی آرمی, بحرینی آرمی اور تاجک آرمی کو یونیفارمز کو بھی ہم نے مینوفیکچر کر کے کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے تاجکستان کے لیے ان کو مدد دی ہے ہماری اس فیکٹری نے ان کا ایک لوکل سیٹ اپ ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے یونیفارمز مینوفیکچرنگ. POF جتنے بھی ایمونیشن اور ویپن بھی بناتا ہے اس کا ایک بہت کریٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے ایکسپلوسیو اور پروپیلنٹ.
نیچرلی اگر وہ آپ باہر سے لیں گے تو آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور ایک خود کفیل آپ نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ہم جتنے قسم کے ویپنس اور جتنے قسم کے ایمونیشن بنا رہے ہیں ان کے ایکسپلوسو اور پروپیلٹس ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن وہ ایک اسپیسیفک سائڈ ویز ملٹری ایکسپلوسو ہے. ایکسپلوسو آپ کو آپ کی سویلین کنسٹرکشنز میں, مائننگ میں بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہم اسے کہا جاتا ہے کمرشل ایکسپلوسو. پی ایف کا ایک سبسڈری ہے وان موبائل جو بیسیکلی کمرشل ایکسپلوسو ڈیولپ کرتا ہے. پاکستان کے اندر جتنے مائننگ کے اور کنسٹرکشن ویر ایور جہاں ایکسپلوسو کی ضرورت پڑتی ہے وہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے وان نوبل گروپ آف کمپنیز کا کمرشل ایکسپلوسو یوز کرتی ہے. اوکے, تھینک یو, دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ فی الحال اس سال تک ابھی ہم یہی چیزیں بنا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے.